میں سب کو یہ واضح کر دوں کہ پرویز الہی صاحب نے سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا اسمبلیز ڈیزالومنٹ کرنے کا جس دن تو وہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے میرے پر پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا. تو یہ اخباروں میں پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیوں لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی. یہ ایشو ختم ہو گیا. وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بالکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دیے ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں گا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا. اچھا، اب میں آپ سب کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں، الیکشن اگر اپنا پورا ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر یہ اگست میں سپٹمبر میں الیکشن چلا جاتا ہے تو ہماری پارٹی کی تو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. جس طرح کی یہ گورننس ہو رہی ہے، جس طرح معاشی حالات تباہ ہو رہے ہیں، اور میں ابھی اس کے اوپر آنے لگا ہوں، جس طرح یہ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں تو ان کا تو اب کوئی چانس ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اٹھانے کا. تو وہ تو اور پبلک کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے. تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی. وہ سارا جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے. سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں، ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا، جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے، جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں. ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور بننا ہے، ان کے لیے تو یہ وہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی. میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی موٹی بات کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھائے تھے 2008 اور 2018 کے بیچ میں، یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 4 گنا زیادہ 10 سال میں قرضے بڑھے تھے. یہ سمجھ جائیں کہ 60 سالوں کے اندر پاکستان کا 6,000 ارب روپے ٹوٹل قرضہ تھا اور 2008 میں، اور 2018 کے اندر وہ پہنچ گیا تھا 30,000 ارب روپیہ، 30 ٹریلین روپیہ. تو 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا، اور جب قرضہ بڑھا تو اس کے اوپر اب ہمیں سود دینا پڑتا ہے. تو پاکستان کا اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری معیشت بڑھتی نہیں ہے تیزی سے، جس کو اکنامک گروتھ کہتے ہیں، اگر اس ملک کی اکانومی بڑھتی نہیں ہے اور اگر وہ اکانومی سکڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم نے قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر اگر قرضہ چڑھا ہو، اب وہ گھر کیسے وہ قرضہ واپس کرے گا؟ آمدنی بڑھائے گا. آمدنی بڑھائے گا تو وہ قرضے واپس کرے گا. اگر گھر کی آمدنی گرنی شروع ہو جائے تو قرضے تو وہی کہ وہاں سود لگتا جائے گا، قرضے بڑھتے جائیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو وہ قسط میں ہماری کیپیسٹی آمدنی قسط واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی. تو نمبر 1 مسئلہ اب اس وقت ملک کا کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے، جو کہ مستقبل ہے. ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا. سب سے زیادہ پیسہ تو اب ٹیکنالوجی میں آتا ہے، آئی ٹی کے اندر. تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں 75% ہماری وہاں ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی. 32 ارب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، 31 ارب ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی، اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، یعنی
6,100 ارب روپیہ. تو ہر طرح ہم آمدنی بڑھاتے جا رہے تھے اور اس سے ہم نے اپنی قسطیں دینے کا ہماری کیپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی. اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اپنی آمدنی بڑھا کے. جو 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری چوتھے سال اور 5.7% گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کورونا کے باوجود، یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے قرضے واپس کرنے میں. اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 17 سال میں سب سے زیادہ زراعت کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی 4.5%. یہ 17 سال کے بعد تھی. تو آمدنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی. انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے، مارکیٹس کے اندر پینک پھیل گئی. مارکیٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کے آئے، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں. اور جیسے یہ ہوا ہماری وہ گرنی شروع ہو گئی، ہماری مارکیٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا اور مارکیٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ میں نے پہلے 1 جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سمیع ابراہیم کو، جس میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس اب پلان نہیں ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اکانومی سکڑنی شروع ہو گئی تو ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. اور میں نے تب پریڈکٹ کیا تھا، یہ آپ سے تقریباً آپ سوچ لیں 6 مہینے پہلے، کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ڈیفالٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو ملک ادھر پیچھے چلا جائے گا. اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی، وہ خطرے میں چلی جائے گی. تو بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جی دیکھیں عمران خان کو غدار مجھے کہہ دیا اور اسمبلیوں میں بڑا شور مچایا. تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے 7 مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے. سب سے پہلے تو جو کیپیسٹی تھی قرضے واپس کرنے کی، وہ گرنی شروع ہو گئی، ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی، ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے جب ڈالر کو روکا، اس کی جو اصل ویلیو ہے، تو جو ڈفرنس تھا ڈالر میں اور مارکیٹ ریٹ میں، جو آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا، ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا.